آیت اللہ خمینی نے بغیر نقاب کے خواتین کو باہر نکلنے سے بھی منع کر دیا۔ سعودی عرب کی طرح عورتوں پر نوکری پر پابندی تو نہیں لگائی گئی، مگر کوئی بھی عورت نقاب کے بغیر دفتر نہیں جا سکتی تھی۔ Yesterday's demonstration was the nearest thing to an anti-Khomeini rally at offices. ایران میں انقلاب کے بعد قانون کو دوبارہ سے لکھا گیا۔ ان دوران تعلیمی اداروں کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس نئے قانون پر تنقید کرنے کا اجازت بھی بالکل نہیں تھا۔ جس بھی ایرانی شہری نے مداخلت کیا اسے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ایران کی جیلیں لوگوں سے بھر گئی تھی۔ یہاں پر 8000 سیاسی قیدیوں کو بھی مار دیا گیا۔ 1981 سے لے کر 1985 تک اس وقت صدام حسین عراق کا صدر تھا، پھر بھی وہ بہت زیادہ طاقتور تھا۔ عراق کے اہل شیعہ مذہب کے لوگ صدام حسین پر خوش نہیں تھے۔ صدام حسین خود تو سنی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی جماعت باس پارٹی شیعہ اور سنی مذہب دونوں کے حق میں تھا، لیکن اراکین کے مطابق وہ صرف سنی پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا۔ صدام حسین ساری طاقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ انہوں نے جون 1979 کو احمد حسن کو ایک لسٹ پیش کیا۔ اس لسٹ میں شیعہ مذہب کے وہ لوگ تھے، یہ وہ لڑاکے لوگ تھے شیعہ مذہب کے جو صدام حسین کی حکومت کو گرانا چاہتے تھے۔ لیکن اس لسٹ میں مسئلہ یہ تھا کہ عراق کے کچھ سینئر فوجی بھی اس میں شامل تھے، تو عراق کے صدر نے ان ناموں کو دیکھ کر صاف صاف انکار کر دیا اور یہ بھی سوال کرنے لگے کہ ان فوجیوں کے نام اس لسٹ میں کیوں ڈالے گئے۔ لیکن صدام حسین کو پتہ چل گیا جو میں کرنا چاہتا ہوں اب یہ اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ لیکن صدام حسین نے ایک دوسرا راستہ نکالا، وہ یہ کہ صدام حسین نے صدر احمد حسن باقر کو زبردستی بیمار کہلوا کر اسے صدر سے عہدے سے ہٹوا دیا گیا اور وہ اپنی جان بچا کر نکل گئے۔ اس کے بعد 6 جولائی کو عراق کے صدام حسین صدر بن گئے۔ اب انہیں کون روک سکتا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکے تھے۔ اس کے بعد صدام حسین نے ان لوگوں پر حملے کروانا شروع کر دیے جو صدام حسین کے حکومت کو گرانا چاہتے تھے۔ 1980 میں ان لوگوں کے ہزاروں افراد کو پھانسی تک دے دیا گیا۔ اس حالات کو دیکھ کر شیعہ مذہب کے عالم آیت اللہ محمد باقر نے کہا کہ صدام حسین کا پارٹی اسلام کے مطابق نہیں ہے بلکہ وہ اسلام کے خلاف ہے۔ محمد باقر ویسے بھی صدام حسین کے مخالفت ہی کرتے رہتے تھے، وہ ایران کے حق میں زیادہ رہتے تھے اور ان واقعات، ان ماحولات کو دیکھ کر کافی لوگ ریڈیو پر صدام حسین کو ظالم کہنے لگے۔ اس دوران وائس پرائم منسٹر طارق عزیز پر بھی حملہ کیا گیا، لیکن وہ اس حملے میں محفوظ رہے۔ طارق عزیز صدام حسین کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اس حملے کا الزام بھی صدام حسین نے شیعہ مذہب پر ہی لگا دیا اور یہ بھی کہا کہ اس حملے کے پیچھے ایرانی صدر خمینی کا ہاتھ ہے، اور اس کے بعد شیعہ مذہب کے 3 بڑے عالم کو عراق میں مار دیا گیا۔ پھر معاملات بہت زیادہ سخت شکل اختیار کرنے لگے۔ ایرانی صدر کا یہ کہنا تھا کہ عراق میں شیعہ مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایرانی صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ عراق میں جو شیعہ مذہب کے لوگ ہیں وہ صدام حسین کی حکومت کو گرائیں کیونکہ صدام حسین اسلام اور قرآن کے خلاف ہے، یہ ایرانی صدر کا کہنا تھا۔ عراق میں شیعہ مذہب کے لوگوں کو ابھار رہے تھے، یعنی ایرانی صدر، کیونکہ عراق میں شیعہ مذہب کے لوگوں کی تعداد ویسے بھی زیادہ تھی، لیکن صدام حسین کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ شیعہ مذہب کے لوگ میرے سامنے کھڑے ہوں، کیونکہ شیعہ مذہب کی تعداد تو بہت زیادہ تھی۔ لیکن یہاں پر صدام حسین کو ایک خطرہ یہ بھی تھا کیونکہ عراقی فوج میں شیعہ مذہب کے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، یعنی فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی شیعہ مذہب کے جو ریلیٹڈ تھے۔ لیکن صدام حسین نے بھی وہی کیا جو ایرانی صدر کرتے تھے، وہ ایرانی لوگوں کو یہ اکسانے لگے کہ انقلاب کے دوران آپ کے اوپر ظلم کیا گیا۔ صدام حسین بھی برابری کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد صدام حسین سعودی عرب چلے گئے اور وہاں پہ ایک خفیہ ڈیل ہوئی۔ اس میٹنگ میں بہت ہی زیادہ خطرناک ڈیل ہونے والا تھا، لیکن دنیا اس سے بالکل بے خبر تھا۔ اس ڈیل میں کویت بھی شامل تھا۔ اس ڈیل کے 2 مہینے بعد یعنی 1980 کو صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ ان میں تقریباً 8 جگہوں سے روسی ٹینکوں کی مدد سے صدام حسین نے بارڈر پار کر دیا اور دوسری طرف جنگی طیاروں نے ایران کے اہم جگہوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ لیکن یہاں پر ایران کے معاشی حالات تو پہلے سے خراب تھے کیونکہ وہ انقلاب کی لپیٹ میں آ چکا تھا، لیکن صدام حسین کا خیال یہ تھا کہ اس جنگ کے دوران ایرانی وہ لوگ جو انقلاب کے خلاف تھے وہ خمینی کے خلاف بغاوت کریں گے کیونکہ وہ انقلاب سے تنگ ہو چکے ہوں گے، تو میں 7-8 ہفتوں میں ایران پر حملہ کر کے قبضہ کر دوں گا۔ لیکن صدام حسین کو یہ غرور تھا کہ جو ڈیل سعودی عرب میں ہوا ہے یہ $40 ملین ملنے والے تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ مل بھی رہے تھے۔ ایران کا فوج اس وقت کمزور تھا کیونکہ ان کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھا، لیکن اس وقت عراقی فوج کی تعداد 2 لاکھ سے اوپر تھا۔ اس جنگ میں سعودی عرب، کویت، عمان اور کافی عرب ممالک عراق کے ساتھ تھے اور ایران کے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔
सद्दाम हुसैन ने जिस जंग को शुरू किया था कि मैं 7-8 हफ्तों में इस जंग को ख़त्म करूंगा, यानी फतह हासिल करूंगा, वो जंग 8 साल चलता रहा। ईरान ने भी जोर लगाकर जंग जीतने की कोशिश की। बहरहाल इस जंग से सऊदी अरब और ईरान दोनों आपस में दुश्मन बन गए। जिस तरह आज के दौर में भी इनके नमूने आपको इस तरीके से मिलते रहते हैं कि ये आपस में खिलाफ हैं। जंग कोई भी हो, नुकसान दोनों तरफ से ही होता है। इस जंग के बाद ईरान ने ऐसे तंजीम बनाए जो सऊदी अरब और इराक जैसे मुल्कों को अच्छे तरीके से डील कर सकें। अमेरिका में भी इस वक्त इलेक्शन हो रहे थे, वो अपने आप में पड़े हुए थे। असल में जब भी कोई मुल्क किसी मुल्क पर हमला करता है तो वो अमेरिका के इलेक्शन का इंतज़ार करता है ताकि वो मुदाखलत ना करे। भी उस वक्त का इंतज़ार किया, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने यूक्रेन का भरपूर साथ दिया। सद्दाम हुसैन ने भी ऐसे ही दिनों में ईरान पर हमला किया था ताकि अमेरिका मुदाखलत ना करे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में वोट हो रहे थे। इन्होंने भी जंग को एक अच्छे तरीके से डील किया। इराकी फ़ौज ज़्यादा होने के बावजूद भी ईरान ने ये जंग एक डील पर ही ख़त्म किया था। जंग कोई भी हो, किसी के मफाद में नहीं होता। जिस मुल्क ने भी आज तक जंग किया है उसने नुकसान ही उठाया है, लेकिन ईरान का जंग से ज़्यादा जो नुकसान हुआ था वो इनकलाब में ही हुआ था। वहाँ पे ज़्यादा लोग मारे गए थे।